کل سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، دھکے مارے گئے، جیسے ان کو پکڑ کے لے جایا گیا اور جو مناظر سامنے آئے وہ بالکل بھی اچھے مناظر نہیں تھے. اور پچھلی حکومتوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. رانا ثناء اللہ کا کیس ہمارے سامنے موجود ہے، ایک بوگس کیس موجود ہے. یہاں پر ابھی الزامات ہیں، ابھی سلسلہ ہے، لیٹ سی کہ کیا نکلتا ہے. لیکن اس طرح کے مناظر کم از کم نہیں ہونے چاہیے تھے جو کل دیکھنے کو ملے ہیں. یاسمین زیدی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، اہلیہ ہیں علی زیدی صاحب کی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم یاسمین صاحبہ. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ گڈ جی. آپ مجھے بتائیے، علی زیدی صاحب کو کل پارٹی آفس سے گرفتار کیا گیا ہے، آج انہیں عدالت میں پیش کیا جانا تھا، نہیں کیا گیا. آپ کا کوئی رابطہ ہوا ان سے، کوئی ملاقات وغیرہ ہوئی آپ کی؟ جی میں نے کوشش تو کی ہے اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو میک شیور ہی از اوکے because you can't trust people here. جو یہ حالات یہاں کے ہیں, we're not going to stand and watch and think کہ a fascist government can go out and do whatever they want because they think that people have no rights. But we are educated people and we know we have rights. I'm a lawyer's daughter. Actually currently my father, who's a very very well known lawyer, Syed Sami Ahmed, is in a hospital. And during these times we are being troubled and my husband was taken away. So this is absolutely unforgivable. And he served Pakistan High Court, Supreme Court. And so I know the law. جی and I know we have rights and they have no right کہ جھوٹے کیس بنا کے جھوٹی چیزیں کر کے یہ قوم کو الو بنائیں اور یہ سب کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں. میں خود ایک اینیمل کے رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں اور ان کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوں. تو یہ ہم تو روز ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے سو جو انہوں نے کیا ہے دس از ان. یہ بتائیے اس خبر کے بعد بخاری میں آپ لوگ پریشان ہوں گے. جی یاسمین، آپ لوگ obviously پریشان ہوں گے، آپ بھی اور آپ کے بچے بھی. آپ کی بیٹی کی کل میں نے ویڈیو بھی دیکھی. جی ویسے ہی پریشانی تھی. like I told you, my father's in hospital. He's very ill. And when you already got such kind of worries, and it's your parent, and then on top of that یہ آکے ہمیں خبر آئی کہ وہ اریسٹ کر لیا ہے اور وہ بھی بخاری کے آفس سے جو بالکل بیچ میں ادھر ہے دنیا کے سامنے. So مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ What is going on in this country? Pakistan has become a joke. And how long will this عوام and these people watch کہ جن لوگوں نے اس ملک کو سرو کیا ہے. علی زیدی صاحب نے اس ملک کو منسٹر رہ کے بڑے آنیسٹلی سرو کیا ہے. لوگوں کی جھوٹ کو تو کوئی سنے گا نہیں بیکاز جھوٹ بولنے کے لیے تو دنیا ہے, لیکن انہوں نے بڑا آنیسٹلی سرو کیا ہے. اپنا وقت, اپنے بچوں کا ٹائم, اپنا فیملی ٹائم اس ملک کو دیا ہے اور سرو کر کے اس کے بعد ان کی گورنمنٹ سے جو پروگریس کری تھی, جو اچھا کری تھی, ہر پڑھا لکھا انسان اور ہر انسان جس کو ذرا بھی عقل ہے پتہ ہے کہ پاکستان کو یہ اچھے راستے پہ لے کے جا رہے تھے کیونکہ یہ سنسیئر تھے. صرف سنسیئر لوگ اچھائی کر سکتے. چور, ڈکیت, فراڈ یہ تو کبھی اچھائی کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ان کا کام ہی جھوٹ بولنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. تو اس کے بعد ان کی قالین کھینچی گئی ہے. تو یہ کب تک چلے گا؟ اور اس کے بعد فیشسٹ گورنمنٹ آ کے یاسمین پولیس کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا ہے، ان کو چور بناتے ہیں. جی پولیس کی جانب سے پروڈیوس کرنا تھا, نہیں پیش کیا گیا. تو یہ معاملہ آپ لوگ کہیں اٹھا رہے ہیں؟ اس کے لیے عدالت جانے کا سوچ رہے ہیں یا کسی اور متعلقہ فورم پہ یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ I think انہوں نے جان کے کیا نا Saturday. They think they are very smart but they are actually very stupid. And I think they are exposing themselves every day. جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا, جو خراب لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کریں, کیونکہ سچ اور انصاف اور حقوق اور وہ آواز زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو انہوں نے ہفتے کو جان کے اریسٹ کیا تاکہ سنڈے کو ایک بڑا اچھا بہانہ ہو کہ چھٹی کا دن ہے اور وہ ایک انسان کو نا بند کر کے اپنی فیملی سے ہر ایک سے دور رکھیں. تو انہوں نے یہ کیا بیکاز آج تو پیش نہیں کیا نا انہوں نے. سو آئی گیس یہ کل کریں گے بیکاز یہ کہیں گے کورٹس کل کھل رہے ہیں. تو اف یو سی یہ بڑی چلاک اور بڑی اسٹوپڈ قسم کی ٹیکٹکس یوز ہو رہی ہیں لائک آئی سیڈ, بٹ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں دنیا کے سامنے, ایکسپوز ہیں اور مزید ہوں گے. اچھا یاسمین, اس کیس کے بارے میں جو اریسٹ کیا گیا ہے بغیر قانون کے ہوا ہے. جی صحیح. اچھا کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ وارنٹ بھی نہیں دکھایا گیا جب گرفتار کیا گیا. آپ کے پاس ایسا کچھ ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے جب پولیس آئی وہاں پر وارنٹ دکھایا تھا انہوں نے گرفتار کرنے سے پہلے؟
نہیں جی وہ تو ٹی وی پہ سارا کچھ تو ریکارڈ کر کے بھیجا کہ دھکے مارے تھے, وہ تمیز سے بھی لے جانا نہیں آتا, دھکے مارے تھے اور دھکے کر کے لے کے جا رہے تھے اور فون بھی توڑا وٹ ایور. لیکن ان سے پوچھا گیا بیکاز ایون علی زیدی نوز کہ آئی ہیو رائٹس, اور قانون کیا ہے, ہمیں لا کا پتہ ہے, ہم قانون میں پلے بڑے لوگ ہیں. تو انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے تو وارنٹ دکھایا نہیں. تو یہ قانون کا کام تو کر ہی نہیں رہے نا, یہ غیر قانونی لوگ ہیں اور یہ فیشزم پھیلا رہے ہیں, تو یہ کون سا آپ کو وارنٹ دکھائیں گے؟ یاسمین یہ جو کیس ہے اس کیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ 2013 کا کیس ہے اور جس پہ تقریباً 17 کروڑ کے مبینہ فراڈ اور دھمکانے کا الزام لگایا گیا ہے علی زیدی صاحب پر. آپ کے پاس ہے کچھ اس بارے میں کوئی اطلاع, یا آپ سے کبھی ڈسکس ہوا ہے, یا آپ کو کبھی کچھ بتایا گیا اس بارے میں؟ مجھے ہر چیز کا علم ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور ایسے جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا کبھی. یہ سب نانسنس کی کہانیاں ہیں بنائی ہوئی. دیر از نو کریڈیبلٹی اینڈ نو ٹروتھ ٹو اینی آف دیز کیسز اور اینی آف دس. 2013 there was never any case, there was no land, he has nothing. We are crystal clear people who live a very clean and a crystal clear life of principles and justice, and there's no such thing. So it is an absolute lie. ان کے اوپر اور بھی ٹیررزم کے کیس بنائے ہوئے جب سے گورنمنٹ آئی ہے. تو جن لوگوں نے اس ملک کی, جن لوگوں کو اس ملک نے الیکٹ کیا پوری عوام نے اور انہوں نے سرو کیا, وہ آج ٹیررسٹ ہو گئے. اور جو ایکچوئل ٹیررسٹ ہیں جن پہ دنیا کے کیسز ہیں پوری دنیا کے سامنے, وہ آج پاک صاف ہو گئے کیونکہ انہوں نے جھوٹے جا کے اپنے کیس ختم کرا دیے. تو ہم کس کو بنا رہے ہیں؟ What are we doing? How long will this drama go on? So this is absolute lie. There is no truth to this case. It's nonsense. یاسمین صاحبہ یہ کہیے, علی زیدی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سندھ کے صدر ہیں, ابھی تک خان صاحب سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے آپ کا یا فیملی کا, بچوں کا, ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے, بات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ نہیں میری تو نہیں ہوئی. آئی نو خان صاحب ویری ویل فار اے لانگ ٹائم, بٹ میرے سے تو ابھی رابطہ ان کا نہیں ہوا. یو نو بٹ maybe I don't know if he's tried to get through to Ali, but everybody's been active and they're all saying what is happening is wrong. We all know that it's happened before and it's continuing. The bottom line is there is a limit to everything and there has to be an end. This cannot continue. What they're doing just cannot continue because it is against the law, it is against the constitution, it's against everything that this country stands for or any other decent country would stand for. And human rights, and I work for animal rights. So imagine, یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. جب اس ملک میں, جس دن اس ملک میں انسان کے حقوق ختم ہو جائیں کہ آپ اور میں, مجھے کوئی بھی آ کے اگر اریسٹ کر سکتا ہے تو پھر بچا کیا؟ اس سے اچھا تو آپ دوسرے ملکوں میں سیف ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا یاسمین زیدی صاحبہ, پروگرام جو تھی. اگین جو کچھ ہوا کل وہ مناظر اچھے نہیں تھے اور لیٹس سی کہ اب ان کو کب پروڈیوس کیا جاتا ہے اور کب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور کب علی زیدی صاحب واپس آتے ہیں اور کب یہ مقدمہ جو مقدمہ ڈالا گیا ہے ان پر اس کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے.